بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ والے دن دنیا بھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں قربانی دی جاتی ہے اور جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس قربانی کے بہت سے پہلو ہیں اور جن پہ بہت بات بھی ہوتی ہے، مگر ایک ایسا پہلو جو تاریخی اعتبار سے نہ صرف مسلمانوں کی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کے اعتبار سے بہت بڑا انقلابی پہلو ہے، بہت بڑا انقلابی اقدام ہے، میں آج اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک انسان کی جگہ پہ ایک جانور کی قربان ہونا انسانی سماج کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنا۔ ہم سب جانتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو تاریخ کے مطالعے سے دلچسپی رکھتے ہیں، کہ پہلے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ کسی بھی سچے یا جھوٹے خدا کے لیے انسان قربان کیے جاتے تھے، انسان کی بلی چڑھائی جاتی تھی، دیوتاؤں کے نام پہ انسانوں کو ذبح بھی کیا جاتا تھا، آگ میں بھی پھینکا جاتا تھا، اور بہت سے طریقوں سے انسان کی قربانی بھی کی جاتی تھی۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ خدا کی طرف سے ایک دمبا آ جانا اور پھر اس دمبے کی قربانی دینا اور پھر جانور کی قربانی کی ریت چلنا ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا، کہ اب انسان کو قربان نہیں کیا جائے گا بلکہ اب انسان کی جگہ جانور کو قربان کیا جائے گا۔ یوں جو انسان بلی چڑھا دیے جاتے تھے، یوں جو انسان قربانی چڑھا دیے جاتے تھے یا آگ میں پھینک دیے جاتے تھے یا ذبح کر دیے جاتے تھے، وہ سارے انسان بچ گئے اور یوں انسانیت ایک بہت بڑی مشکل سے نکلی۔ مگر بات صرف اتنی نہیں ہے، اس میں ایک بہت اہم سبق بھی ہے، ایک بہت غور طلب بات بھی ہے، کہ آج بھی کہیں نہ کہیں ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں مال قربان کر کے انسان بچانے پڑتے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں مال قربان کر کے انسانوں سے جو ہے وہ اپنا تعلق بچانا پڑتا ہے، اپنا رشتہ بچانا پڑتا ہے۔ تو یہ قربانی یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ زندگی میں کہیں بھی کسی بھی موقع پہ اگر ہمارے پاس دو آپشن ہوں، دو راستے ہوں، کہ ایک ہمیں کسی قیمتی چیز کی، کسی مال کی، کسی دولت کی، پیسے کی یا کسی بھی ایسی چیز کی قربانی دینا ہو، اور دوسری طرف انسان ہو، تو ہمیں انسان کو بچانے کی ترجیح دینی چاہیے، انسانیت کو، انسان سے تعلق کو، رشتے کو بچانے کے لیے ترجیح دینی چاہیے اور دولت کو، مال کو قربان کر دینا چاہیے۔ یہ قربانی یہ پیغام بھی دیتی ہے، اور یہ قربانی یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ جب کہیں پہ ہماری کسی وجہ سے، ہماری کسی خواہش یا انا کی تسکین سے کسی دوسرے انسان کی عزت نفس مجروح ہو سکے، کسی دوسرے انسان کی انا مجروح ہو رہی ہو، تو وہاں ہمیں اپنی انا کی قربانی دے کے کسی دوسرے انسان کو بچا لینا چاہیے۔ عمومی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کو مال و دولت پہ یا دنیاوی چیزوں پہ ترجیح دینے کا پیغام دیتی ہے یہ قربانی۔ اور ایک اور بہت اہم بات ہے کہ اس قربانی میں اجازت ہے کہ یہ گوشت آپ سارا بھی خود رکھ سکتے ہیں، یہ گوشت کا ایک حصہ بھی آپ خود رکھ سکتے ہیں، تیسرا حصہ بھی خود رکھ سکتے ہیں، اور سارے کا سارا غریبوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور قربانی ہوتی ہی وہی ہے جہاں پہ انسان کے پاس آپشن موجود ہو، جہاں پہ انسان اپنی رضامندی سے کوئی چیز قربان کرتا ہے۔ تو یوں اس قربانی کے حقیقی معنوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ان انسانوں تک گوشت ضرور پہنچے جو انسان عام حالات میں گوشت نہیں کھا سکتے، اور کوشش کریں کہ اس جانور کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اگر کوئی جانور بنا ہوا ہے، آپ کے اندر کوئی انا کا بت بنا ہوا ہے، تو اس کو بھی ذبح کر کے دیکھیں۔ اس دفعہ قربانی ذرا اس انداز میں کر کے دیکھیں، ذرا سا غور کیجئے گا کہ وہ جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم اپنے اندر کا کوئی بت، اپنے اندر موجود کسی جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہمیں تکلیف زیادہ ہوگی، مگر حقیقی معنوں میں قربانی کے ثمرات ہم تک، ہمارے معاشرے تک، ہمارے سماج تک تبھی پہنچیں گے جب ہم اپنے اندر کے جانور کو، اپنے اندر کے درندے کو، اپنے اندر کے کسی حیوان کو ذبح کر پائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔